بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کی آئرن لیڈی ماہ رنگ بلوچ، یہ ہے وہ آج کا ٹاپک جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں مختصراً بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان کی 44% زمین پر پھیلا ہوا بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سال 2023 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 1,48,94,402 بنتی ہے، جو پاکستان کی کل آبادی کا 7% سے بھی کم ہے۔ تاہم یہ صوبہ مختلف قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے۔ سال 1948 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کے بعد سے ہی اس علاقہ میں عوام الناس کی فلاح و بہبود اور علاقہ کے قدرتی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ابھرتے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت نے ہمیشہ اٹھنے والے ان مسائل کو طاقت کے استعمال سے دبانے کی کوشش کی ہے۔ اسلام آباد کے موجودہ دھرنے کی تنابیں سال 2005 سے جا ملتی ہیں۔ اس سال ایک فوجی افسر پر سوئی کے شہر، یہ جو علاقہ ہے جہاں سے سوئی گیس نکلتی ہے، سوئی کے علاقہ میں ڈاکٹر شازیہ خالد کے ریپ کا الزام تھا، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، یہ الزام تھا اس فوجی افسر پہ۔ لیکن اس وقت کے فوجی حکمران نے اس مسئلے کو منصفانہ طور پر حل نہ کروایا اور ڈاکٹر شازیہ خالد کو زبردستی جو ہے وہ برطانیہ بھجوا دیا۔ پھر 2007 میں بلوچستان کے ایک بڑے لیڈر اکبر بگٹی کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد سے تسلسل سے اس علاقہ میں دہشت گردی، بلوچستان علیحدگی پسند تحریک اور اسی طرح بلوچستان لبریشن آرمی کا ممبر ہونے کا شک یا الزام لگا کر اس صوبے میں تسلسل کے ساتھ افراد کو غائب کیا جاتا ہے، اور پھر غائب ہونے کے بعد یا تو ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں، اور یا پھر بعض افراد ہیں جن کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ جو موجودہ احتجاجی جلوس یا دھرنا ہے، یہ تربت سے شروع ہوا تھا، جو کہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، اور 32 دن کی مسافت کے بعد یہ اسلام آباد پہنچا ہے۔ اس دھرنے یا جلوس کے ڈانڈے جو ہیں وہ بھی پچھلے ماہ نومبر میں پولیس کی تحویل میں موجود ایک بلوچی شخص بلخ مولا بخش کے قتل سے ملتے ہیں، جو CTD محکمہ کے بقول پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلہ جو ہو رہا تھا اس میں مارا گیا تھا۔ اب ہر معاملہ کی ایک حد ہوتی ہے، چنانچہ اس بلخ مولا بخش کے قتل کے بعد بلوچوں کی ایک یکجہتی کمیٹی ہے، اس کی ایک مرکزی رہنما ڈاکٹر ماہ رنگ بلوچ نے اسلام آباد کے لیے ایک لانگ مارچ کا پلان بنایا، کیونکہ وہ بلوچستان کے شہروں میں احتجاج کر رہے تھے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ دارالحکومت اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے۔ یہ جو احتجاجی جلوس تھا یہ پھر تربت شہر سے چلا اور 32 روز کی مسافت طے کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچا۔ اس جلوس میں تعلیم یافتہ نوجوان، خواتین اور طلباء شامل ہیں۔ ان کو سخت مشکلات آئیں اور حکومت کے منفی ہتھ کنڈوں کے باوجود یہ لوگ 32 روز کی مسافت کے بعد آخرکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ جلوس کے شاملین کی تعداد 294 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا، اور پھر اب 170 کو رہا کر دیا گیا جو دھرنے میں شامل ہیں۔ 100 کے قریب ابھی بھی پولیس کی حراست میں، اور 14 شاملین جو ہیں ان کے بارے میں سنا ہے کہ ان کو پھر غائب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو احتجاج یا دھرنا ہے، اس کی روح رواں ڈاکٹر ماہ رنگ، جس سے اس کے فولادی اعصاب اور ارادوں کے باعث بلوچستان کی آئرن لیڈی کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ اس کے والد کو بھی دہشت گردی، علیحدگی پسند تحریک اور بلوچ لبریشن آرمی کے ممبر ہونے کی بنا پر سال 2009 میں غائب کر دیا گیا، اور پھر 2011 میں اس کے والد کی مسخ شدہ لاش ملی۔ یہ کل 5 بہنیں ہیں۔ ان کے اکلوتے بھائی کو بھی 2017 میں غائب کر دیا گیا اور پھر 3 ماہ بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت فولادی اعصاب کی مالکہ محترمہ ماہ رنگ صاحبہ خواتین اور طلباء ساتھیوں کے ساتھ اسلام آباد پریس کلب کے باہر دھرنے پر موجود ہیں۔
سوشل میڈیا پر انہوں نے انسانی حقوق کی ملکی اور بین الاقوامی تنظیموں سے بھی مدد کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ چونکہ ان کا احتجاج پرامن ہے، اس لیے ان کے تمام ساتھیوں کو رہا کیا جائے، بلوچستان سے جبری اغوا کی سرگرمیاں فوری ختم کی جائیں اور جو ماروائے عدالت ہلاکتیں کی گئی ہیں ان کو تحقیق کر کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلایا جائے۔ اسی طرح یہ کہتی ہیں کہ صوبے کے عوام کی فلاح اور بہبود کو یقینی بنایا جائے اور صوبہ کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم بھی کی جائے۔ یہ جو موجودہ احتجاج یا دھرنا ہے اس لحاظ سے بالکل انوکھا ہے کہ اس دفعہ بلوچستان کے حقوق کے لیے یہ احتجاج ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ بلوچستان کے کسی شہر میں نہیں ہو رہا، اور اس احتجاج کی کرتا دھرتا اس دفعہ وہ فولادی اعصاب والی عورت ہے جس کا نام ڈاکٹر ماہرنگ ہے۔ مزیداری کی بات ہے کہ اس کا اپنا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور یہ خود بھی وہ عورت ذات ہے جس کے خاندان پر حکومت نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور وہ حکومت کی زیادتیوں کی خود بھی شکار رہی ہے۔ اب بلوچستان کے حقوق کے بارے میں کی جانے والی یہ کاوش صوبے کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے، جس میں احتجاج میں شامل تمام شرکاء تعلیم یافتہ اور نوجوان ہیں۔ ان کی طرف سے تشدد یا جارحیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ الٹا ان کے خلاف حکومتی ادارے جو ہیں وہ تشدد کر رہے ہیں۔ احتجاج میں یہ جو لوگ شامل ہیں ان کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے مطالبات بھی صرف انسانی حقوق کے حصول کے بارے میں ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ کے مطابق وہ صرف اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں اور ابھی تک وہ پرعزم ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ پاکستان کے مقتدر حکمرانوں کو بھی اب سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، تشدد اور طاقتی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جو فولادی اعصاب والی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی بہت بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ تو جس طریقے سے اب تک ڈاکٹر ماہرنگ اپنے ان عزائم پر ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے ان مقاصد پر ڈٹی ہوئی ہیں اور بہت سارے حکومتی جو ڈیلیگیشنز یا دوسرے جو ادارے یا دوسرے افراد جو ان سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مطالبوں سے ہٹ نہیں رہی کیونکہ ان کے مطالبے جو ہیں وہ برحق ہیں۔ تو حکومت کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اتنا فولادی اعصاب رکھتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی تشدد یا طاقت کا استعمال نہ کریں، بلکہ کوئی بہتر راہ نکالی جائے جس سے ان کو بھی اطمینان ہو اور ملک بھی افراتفری کا شکار نہ ہو۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔